تمام صحابہ دن رات ایک کر کے خندق کھود رہے ہیں، اور خندق بھی اتنی گہری کھودنی ہے کہ 12 فٹ اس کی گہرائی، 16 فٹ اس کی چوڑائی، تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کمرے جتنی خندق، اور کھودنی میں 3 کلومیٹر تک ہے، جبل صلہ سے لے کے جبل احد تک۔ ناظرین، سارے صحابی بہت تھک چکے ہیں، کھانے کو بھی زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اتنے میں ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یہ دیکھیے مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اور دکھایا کہ میں نے اپنے پیٹ کے ساتھ ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی تو جب پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ایک اور صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طریقے سے مدد کی جائے، کیا کیا جائے۔ اچانک سے وہاں سے نکلے، وہاں پر ان کا گھر تھا، اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ محترمہ سے جا کے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک کی حالت میں دیکھا ہے، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ گھر میں ایک سا جو کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا اس جو کو پیس کر گوندھ کر جیسے آٹا بناتے ہیں وہ بنا لو، اور ان کے گھر میں ایک چھوٹا سا پلا ہوا ایک بکری کا بچہ تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو میں ذبح کرتا ہوں تو اس کی بوٹیاں بنا کے کچھ وہ پکا لو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لوں گا، وہ آ کے کھانا کھا لیں۔ تو چلتے جب چلنے لگے تو بیوی نے ان سے کہا ذرا رکیے، بات سنیے۔ تو بیوی نے ارشاد فرمایا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے گا کہ کھانا بہت تھوڑا ہے تو صرف چند اصحاب کو بھی ساتھ لائیں، صرف چند، زیادہ نہیں، کھانا بہت تھوڑا ہے تو پورا نہیں ہوگا، کہیں ہمیں رسوا نہ ہونا پڑ جائے۔ ناظرین، کچھ دیر کے بعد جب کھانا وغیرہ تیار ہو گیا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے خندق میں آ کے چپکے سے قریب آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1 سا آٹے کی روٹیاں اور ایک بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر پہ تیار کروایا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند اشخاص کے ساتھ چل کر تناول فرما لیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو پکار دیا، اے خندق والو، یعنی جو جتنے بھی صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے، خندق والو، جابر نے دعوت بام دی ہے کہ یعنی جابر رضی اللہ عنہ نے سب کو دعوت پر بلایا ہے، لہٰذا سب لوگ ان کے گھر چل کر کھانا کھا لیں۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے کہ یہ تو بہت سارے سینکڑوں لوگ ہیں، اب کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے قریب آ کر ارشاد فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی مت پکوانا، یعنی اس کو ایسے رکھنا، اور ہنڈیا جو ہے اس کو ایسے ہی رکھنا، میں خود کھانا جو ہے وہ سرو کر۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں تشریف لائے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے مبارک گھر میں، اور وہاں پر آپ نے تھوڑا سا اپنا لعاب دہن روٹی میں بھی ڈالا اور سالن میں بھی ڈالا، اور بیوی سے اس کی کہہ دیا اب روٹیاں بنانا شروع کر دیں، ان سے کہہ دو اب روٹیاں یہ بناتی جائیں، اور جب تک میں نہ کہوں ہنڈیا کو پکتے رہ دے نا، چولہے سے نہ اتاری جائے، چولہے پر ہی ہنڈیا رکھتی جائے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گوندے ہوئے آٹے پر دعا بھی کی، اور اس کے بعد جو ہانڈی میں اپنا لعاب بھی ڈالا تھا، اس کے بعد آپ نے وہاں سے سالن نکال کے صحابہ کرام کو دینا شروع کر دیا، اور سب لوگوں نے کھانا شروع کر دیا، کھاتے گئے، ٹولیوں پہ ٹولیاں آتی گئیں جاتی گئیں، سب کھانا کھاتے گئے، یہاں تک کہ ناظرین وہ والا بکرے کا جو چھوٹے سے بکرے کا گوشت تھا وہ تقریباً 1000 آدمیوں نے وہ آسودہ ہو کر یعنی پیٹ بھر کر وہ کھانا کھایا۔ اور ناظرین، جب وہ سب کھا چکے، سب کے پیٹ بھر گئے، سارے صحابہ کرام کھا کے چلے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی سے ارشاد فرمایا کہ اب بھی تم دیکھو، اور وہ انہوں نے جب دیکھا تو وہ کھانا اتنے کا اتنا ہی تھا جتنا شروع میں تھا، اور ہنڈیا ابھی بھی جوش مار رہی تھی، اور اس کے اندر سالن بنتا جا رہا تھا، آٹا بھی بنتا جا رہا تھا۔ ناظرین، یہ معجزہ تمام صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔